बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइन बायोलॉजी के चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किंगडम मोनेरा क्या है और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते हैं और इनमें जो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं उनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनमें कौन कौन से खसूसियात होनी चाहिए। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, किंगडम इस लेक्चर से पहले जो टॉपिक है उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि किंगडम मोनेरा कौन से जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उस पे मैंने डिटेल से बात की है। उस पे इस वजह से इस लेक्चर में मैं बात नहीं कर रहा। इस लेक्चर में हम सिर्फ मोनेरा के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कि पहले बताता हूँ कि पहले क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बंदे के जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो किंगडम मोनेरा है ये असल में है क्या चीज़। आपको इसकी पहली डिफिनीशन आनी चाहिए कि किंगडम मोनेरा है क्या। तो किंगडम मोनेरा का अगर मैं बता दूं कि किंगडम मोनेरा क्या है, एक किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक किंगडम है जिसमें क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक का आप लोगों को पता होगा, इनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। ये मैं बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं। तो ये जहन में रखिए कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स आते हैं और साथ में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनिस्बत क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, सादे होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और साथ में यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, आते हैं एक्सप्लेन करते हैं किंगडम मोनेरा को। इसमें जो किंगडम मोनेरा के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है यूनिसेलुलर आर कोलोनियल। यूनिसेलुलर आर कोलोनियल इसका मतलब ये है कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो या तो इसमें दो किस्म के ऑर्गेनिज्म या कोलोनियल होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का मैं बता दूं, आपको पहले से भी पता होगा कि यूनिसेलुलर जो है वो क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और साथ में क्या होता है या कॉलोनियल फार्म में होते हैं। कॉलोनियल फार्म का अगर मैं बता दूं, कॉलोनियल फार्म क्या होता है, सिमिलर सेल्स होते हैं, इनका ग्रुप होता है। ये अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि ये कॉलोनियल फार्म जो होता है ये यूनिसेलुलर न ये न यूनिसेलुलर होता है, होते हैं, न यूनिसेलुलर में आते हैं और न ही मल्टी सेलुलर में आते हैं, इनके दरमियान होते हैं। इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैं कॉलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कॉलोनियल क्या होते हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि इनमें क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल फार्म में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनियल में सिमिलर सेल्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, ग्रुप की शक्ल में होते हैं। और दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। इसमें अगर मैं पहला जो इसमें मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है ये कि ये नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंडेड इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो जब कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज का असल मतलब क्या है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो होते हैं इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मतलब ये है कि वो ऑर्गेनेलिज जिन पर क्या होता है, जिन पर मेम्ब्रेन होता है, जिन पर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, तो वो ऑर्गेनेलिज इस मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं
ان میں یہ آرگنیلیز ایبسنٹ ہوتے ہیں، پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز کا آپ کو پتہ ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز کا مطلب کیا ہے۔ اب ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نیوکلس ہو گیا، نیوکلس، ویکیولز، لائسوسومز، انڈوپلازمک ریٹیکولم، پلاسٹس، مائٹوکانڈریا، یہ سارے کے سارے کیا ہے ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز۔ ان پر کیا ہوتا ہے؟ ممبرین پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اس کنگڈم میں جو آرگینزمز پریزنٹ ہے ان میں یہ آرگینیلیز ایبسنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا جو کریکٹرسٹک ہے سیل وال کمپوزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو آرگینزمز پریزنٹ ہوں گے ان کا جو سیل وال ہوگا وہ کس چیز سے بنا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کے پلانٹس میں بھی سیل وال ہوتا ہے، اور ان کا منیرا میں جو آرگینزمز آتے ہیں ان میں بھی سیل وال ہوتا ہے، ان پر بھی سیل وال موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلانٹ کے جو سیل وال ہوتے ہیں وہ تو سیلولوز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ منیرا کے جو آرگینزم ہوں گے وہ بھی ان کا جو سیل وال ہوگا وہ بھی سیلولوز سے بنا ہوا ہوگا، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو منیرا کے آرگینزم ہے ان کا جو سیل وال ہے وہ میورین سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ میورین کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو، ہم کنفیوز نہ ہو کہ میورین کا کیا ہے۔ تو میورین جو ہے، میورین کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ میورین بنا ہوا ہوتا ہے پالیسیکرائڈز اور ساتھ میں امینو ایسڈز، ان چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہے میورین؟ ایک مالیکیول ہے یا کمپاؤنڈ ہے، اور یہ بنا ہوا ہوتا ہے پالیسیکرائڈز مطلب شوگرز اور امینو ایسڈز۔ امینو ایسڈز کا اگر میں بتا دوں، امینو ایسڈ جو ہوتے ہیں یہ آپ اتنا سمجھ لے کہ یہ پروٹین کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے مل کر میورین بنا ہوا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فورتھواں جو ہے وہ ہے، فورتھواں جو کریکٹرسٹک ہے وہ نیوٹریشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منیرا میں جو آرگینزمز آتے ہیں وہ خوراک کس طرح تیار کرتے ہیں، آیا وہ خوراک خود تیار کرتے ہیں یا دوسروں سے لیتے ہیں، ان میں یہ اس کریکٹرسٹک کا مطلب یہ ہے۔ تو منیرا کے جو آرگینزمز ہیں وہ کیا ہے؟ ہیٹروٹرافک ہے۔ ہیٹروٹرافک کا مطلب دوسروں سے خوراک لیتے ہیں، خود تیار نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے ہیٹروٹرافک کا۔ تو ہیٹروٹرافک ہے، اور ساتھ میں کچھ اس طرح کے آرگینزم بھی پریزنٹ ہے منیرا میں جو خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ خوراک خود تیار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہیٹروٹرافک بھی آتے ہیں اور آٹوٹرافک بھی آتے ہیں۔ آٹوٹرافک جو خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، تو وہ کس طرح تیار کر سکتے ہیں؟ دو طریقوں سے تیار کر سکتے ہیں، ایک کیا ہے فوٹوسینتھیسس ہے، اور دوسرا کیموسینتھیسس۔ فوٹوسینتھیسس کا اگر میں بتا دوں اور کیموسینتھیسس تھوڑا بہت بتاتا ہوں کہ فوٹوسینتھیسس میں کیا ہوتا ہے، آرگینزمز سورج کی روشنی کو، سن لائٹ کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ آرگینک کمپاؤنڈ یعنی گلوکوز بناتے ہیں۔ اور کیموسینتھیسس کا اگر میں بتا دوں، کیموسینتھیسس میں کیا ہوتا ہے؟ کیموسینتھیسس میں آرگینزمز سورج کی روشنی استعمال نہیں کرتے آرگینک کمپاؤنڈ گلوکوز کو بنانے کے لیے کیمیکل ریئیکشنز کرتے ہیں۔ کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ آرگینک کمپاؤنڈ گلوکوز بناتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے؟ کیموسینتھیسس میں۔ تو اس طرح ان چیزوں کے ذریعے، ان پروسیسز کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ آرگینزم اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ خود خوراک تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کچھ اس میں ہوتے ہیں کہ وہ آٹوٹراف ہوتے ہیں۔ اب اگزامپل بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اگزامپل کیا ہے منیرا کے اگزامپل اس لیکچر میں آپ کو دو بتاؤں گا۔ ایک بیکٹیریا ہے اور دوسرا جو ہے بلو گرین ایلجی سیانو بیکٹیریا۔ بیکٹیریا کا اگر میں بتا دوں، بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں،
سائل سے لے کر باڈیز تک، آرگینزمس کے باڈیز تک، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اور ان کا جو رول ہے یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈیکمپوزیشن میں، توڑ پھوڑ میں، اور ساتھ میں فرمنٹیشن بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا نیکسٹ لیکچرز میں. اور فرمنٹیشن اور ساتھ میں فرمنٹیشن پر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو فرمنٹیشن کیا ہے، ان کے ٹائپس کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ان پر میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے پچھلے ویڈیوز میں. اور تو یہ کیا ہوتا ہے ڈیکمپوزیشن اور فرمنٹیشن میں ان کا اہم کردار ہے بیکٹیریا کا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بلو گرین ایلجی جو ہے یہ بھی منیرا میں آتے ہیں، جن کو ہم سیانو بیکٹیریا کہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ فوٹوسینتھیسس، ان میں فوٹوسینتھیسس ہوتی ہے، ان میں فوٹوسینتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے. اور یہ اکثر کہاں پہ پائے جاتے ہیں، واٹر میں پائے جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا آج کا ٹاپک کنگڈم منیرا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. آخر میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بندہ کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو تو یاد نہیں کر سکتے، مطلب کچھ دنوں بعد وہ اسے بھول جاتے ہیں. لیکن کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ 2-3 جملے ہوتے ہیں جن کا جو لیکچر کا نچوڑ ہوتا ہے. اور اگر آپ سے کویسچن میں آ جائے، کویسچن میں کوئی پوچھے پیپر میں کہ کنکلوژن کا منیرا کو کیا کرے، شارٹ کٹ ڈیفائن کرے، شارٹ الفاظ میں، شارٹ کویسچن میں آ جائے تو آپ تو اتنا نہیں لکھ سکتے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کنکلوژن کا کہ آپ صرف یہ لکھ دیں، آپ کا کویسچن ہو جائے گا. یہ کنگڈم منیرا کا کیا ہے، جتنا ٹاپک ہے اس کا کیا ہے، کنکلوژن ہے، سمری ہے. تو سمری کچھ اس طرح ہے کہ کنگڈم منیرا جو ہے اس میں سمپل آرگینزمز آتے ہیں، وہ یونیسیلولر آرگینزم آتے ہیں. یونیسیلولر آرگینزم کا مطلب سنگل سیل سے بنے ہوئے آرگینزم ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں، جن میں ممبرین باؤنڈیڈ آرگینیلیز ایبسنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے یونیک سیل وال ہوتے ہیں جو کائٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہوتے ہیں، ہیٹروٹرافک بھی ہوتے ہیں اور آٹوٹرافک بھی ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا آج کا لیکچر. اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے لیے سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں. اور میرے لیے آپ کے اپنے فرینڈس کو آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے، اس لیکچر سے کوئی دوسرا بھی فائدہ اٹھائے. اللہ حافظ.